السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والصلاة والسلام علی حبیب رب الارض والسماوات والصلاة والسلام علی سید الانس والجنات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا رَبِّ زِدْنَا فَهْمًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا قال اللہ عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی زبان نبوت سے اعلان فرما دیجئے اے اللہ کے بندو اللہ کا پیغام سن لو وہ اعلان کر رہا ہے او میرے بندو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں
زیادتی کرنے والوں، گناہ کرنے والوں، نافرمانیاں کرنے والوں، خطائیں در خطائیں کرنے والوں، اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، آ جاؤ، رمضان المبارک کی چند گھڑیاں بقایا ہے، تمہیں تمہارا پروردگار بلا رہا ہے، آؤ اپنے اللہ کی چوکھٹ کی طرف، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، رحمان کا وعدہ ہے تو ایک قدم چل کے آئے گا، میری رحمت تیری طرف 100 قدم چل کے آئے گی۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اسیاں کہتے ہیں نافرمانیوں کو، گناہوں کو، زیادتیوں کو، خطاؤں کو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، مگر جو قرآن میں پڑھوں گا اس سے تو ہماری بڑی پرانی ملاقات ہے۔ تمام احباب، ذی وقار دوست، بزرگ اور جوان بھائی اور عزت کے لائق معززات، میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ایک ایک جملے پہ ذرا غور کریں۔ آپ کی توجہ لازماً ضروری ہے، غور کرو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ حضرات توجہ کیجیے، چند منٹ بولوں گا، انشاءاللہ جو ساتھی باہر بیٹھے ہیں نا گاڑیوں پہ، وہ اٹھ کے اندر آ جائیں، سٹیج کے پاس آ جائیں، توجہ میری طرف کریں۔ حضرات بات مان لیا کریں، یہ آپ کے پاس علماء آئے ہیں، مسافر آئے ہیں، آپ کے لیے دعا کرنے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے در پہ بلانے کے لیے آئے ہیں۔ آج میں سٹیج کا ماحول دیکھ رہا ہوں، جو بھائی قریب بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ کا ٹھیکہ بھی انہی کا ہے، ٹھیکیداری بھی انہی کی ہے۔ پیچھے جو مجمع بیٹھا ہے وہ انتظار میں ہے کہ کب جلسہ ختم اور اپنے گھر جائیں۔ اور اٹھیٹ چک کے رہنے والے غیرت مند مسلمانوں، یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، یہ بڑی بابرکت محفل ہے، اللہ کے خاص فضل و کرم سے آج انشاءاللہ شاندار، جاندار، تاریخی پروگرام ہوگا۔ ہاتھ کھڑے کر کے انشاءاللہ کہو، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، میرے آگے ہو جائیں، آگے سیانے سمجھدار بندے اٹھ کے ذرا میرے سامنے آئیں، جلدی آ جائیں، جلدی، سارے بندے جو کہتے ہیں ہم مکے مدینے جائیں وہ جلدی آ جائیں، جو کہتے ہیں ہم جہاز کی پہلی سیٹوں پہ بیٹھیں وہ آگے آ جائیں۔ جزاکم اللہ، آ جائیں ماشاءاللہ، اٹھ کے آگے آ جائیں۔ آپ مجھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہ جو لائٹ ہے یہ سامنے لوگ دکھائی دے رہے ہیں، پیچھے روشنی کا کوئی انتظام نہیں۔ آج میں آپ سے درد دل کی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں،
او اٹھیر چک والو چلو میں آپ کے لیے ایک نیا خطیب ہوں. کوئی مجمع میں ایسا ہے جو مجھ کو جانتے؟ ہاتھ کھڑا کر لے. کوئی نہیں جانتا ہے جی؟ ماشاءاللہ، جو جانتے ہیں وہ سامنے ہے. توجہ میری طرف، گج وج کے بولے، بلا جھجک بولے، بلا دھڑک بولے. انشاءاللہ آج اللہ کے فضل سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر جائیں گے، رب کو منا کر جائیں گے، اور اپنے پیارے فوت شدگان کے لیے بھی انشاءاللہ رب کو راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ. جس نے انشاءاللہ کہا ہے نا، انشاءاللہ اس کے فوت شدگان پیاروں کی قبریں اللہ نور سے بھر دے گا. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. میں گناہ کرتا رہا تو مجھے ناشتے کراتا رہا، میں گناہ کرتا رہا بکرے کھلاتا رہا، میں گناہ کرتا رہا پھر بھی مجھے رات کے کھانے دیتا رہا، میں گناہ کرتا رہا مجھے گھر دیا، میں گناہوں سے باز نہ آیا، لیکن تو پھر بھی میرے اوپر عنایات کا دروازہ کھول کے رکھا. ایک کہ کیسا تو رحمان ہے، تو کیسا رحیم ہے، تو کیسا مہربان ہے کہ میں نے شرم و حیا نہ کیا، میں گناہوں میں ڈوبتا گیا، میں خطاؤں میں ڈوبتا گیا، میں زیادتیاں کرتا گیا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا. اے میرے مالک، اے میرے مہربان، تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے پھر بھی عنایات کا دروازہ میرے اوپر بند نہ کیا، میرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میرے راز فاش نہ کیے، معاشرے میں مجھے عزت دی. حضرات توجہ میری طرف کریں، معاشرے میں مجھے عزت دی، مجھے مقام دیا، لیکن میری کرتوتوں کا، میرے بد کرداری کا تجھے پتا تھا. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی کبھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تدبیر. اگر جملہ سمجھ آ جائے بآواز بلند آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، صحرا مدینہ تک آواز جائے. حضرات غور کیجئے، ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، مگر اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تدبیر، مگر اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. حضرات ذی وقار توجہ کرنا، غور کرنا. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظمتوں بھرا مہینہ ہے، بخششوں بھرا مہینہ ہے، یہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے. آج 27 رمضان المبارک گزر گئی، 28ویں رمضان المبارک کی رات ہے. جامعہ مسجد کے اندر میں آپ احباب بھائیوں
بھائیوں بزرگوں کو ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں، اپنے پروردگار اپنے رحمان کا ایک پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام عرش والے نے اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، اللہ آوازیں دے رہا ہے، مالک الملک بادشاہوں کا بادشاہ اعلان کر رہا ہے۔ میں نے جب یہ آیتیں مبارکہ پڑھی اللہ کے قرآن پاک کے اندر، ان لوگوں حیران ہو گیا، اللہ کن کو اپنا بندہ کہہ کے فرما رہا ہے؟ چودھری وسیم صاحب، چودھری وقار صاحب توجہ کرنا، اللہ کن کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ او میرے بندو، جب لفظ یا عبادی میں نے پڑھا، حضرات ویڈیو بنانے والے میرے دوست، کیا نام ہے؟ سیف آرٹسٹ، سیف سی ڈی سینٹر وہاڑی، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے، اللہ سیف سی ڈی سینٹر آپ وہاڑی کو ترقی عطا فرما، علماء کے خطاب ریکارڈ کر کے پوری دنیا میں سناتے ہیں، اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ان کو اور رشتے عطا فرما۔ حضرات توجہ کرنا، جب میں نے یہ آیتیں مبارکہ تلاوت کی نا، قل یا عبادی، جب سارے سبحان اللہ کہہ گے میں آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ آپ کو آواز سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آتا تو ہم اپنا پشتو بولیں، ہے قل یا عبادی او میرے بندو، میرے بندو، اٹھیٹ چک کے رہنے والوں، جامع مسجد اہل حدیث کے اندر بیٹھ کر سننے والوں، رمضان المبارک کی 28ویں رات کو جاگنے والوں، غور کرنا، میری طرف دیکھنا، یا عبادی، جب میں نے یہ لفظ پڑھا، قرآن مقدس کا یہ کلام پڑھا، اللہ اپنے بندوں کو کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہے، تو میں سمجھا یا عبادی کے آگے اللہ کے جو بندے ہیں تہجد گزاروں کا تذکرہ ہوگا، آگے نمازیوں کا تذکرہ ہوگا، آگے جہاد کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا، آگے قرآن تلاوت کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا، آگے زکوٰۃ صدقات خیرات دینے والوں کا تذکرہ ہوگا۔ یا عبادی، جب میں نے کلام پاک کا یہ جملہ پڑھانا، میں سمجھا آگے ان کا تذکرہ ہوگا جو سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں، آگے ان کا تذکرہ ہوگا جو نماز میں روتے ہیں، اللہ اللہ کرتے، توجہ میری طرف، اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جب میں نے پڑھا آگے جملہ کیا تھا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے گناہگار بندو،
میں دعا کرتا ہوں ساؤنڈ سسٹم والے بھائی کے لیے، اس کا ساؤنڈ سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے، میرے ویر محمد افضل کو شفا عطا فرمائے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، آپ بھی اپنا سسٹم صحیح بنائے رکھیں نا۔ میرے پروردگار نے گناہگاروں کو کیا فرمایا؟ او میرے بندو، آج یہی جملہ سمجھیں، آج یہی موضوع سمجھیں، آج یہی کلام سمجھیں، آج یہی فلسفہ سمجھیں، آج یہی پیغام سمجھیں، آج یہی بیان سمجھیں، آج یہی عنوان سمجھیں، آج یہی کلام سمجھیں۔ یا عبادی، او میرے گناہگار بندو۔ پھر میرے دل میں خیال آیا، ارے جب رحمان گناہگار کو پیار سے بلاتا ہے تو پھر میں گناہگار کو دھکے کیوں دوں؟ پھر میں گناہگار سے نفرت کیوں کروں؟ پھر میں گناہگار سے دور کیوں ہو جاؤں؟ جب پروردگار خود اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، آ جاؤ، آ جاؤ میرے در پہ، آ جاؤ میری چوکھٹ پہ، آ جاؤ میرے گھر میں، آ جاؤ میری رحمت کے پاس، آ جاؤ، آ جاؤ نا۔ جب تم میرے پاس آؤ گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوسی نہ کرنا، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرات توجہ کرنا، صحیح البخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے عرش پہ لکھا ہے، میرے پروردگار نے اپنے عرش پہ لکھ دیا، فرمایا ان رحمتی غلبت علی غضبی۔ او دنیا والو، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب آ جاتی ہے، میرے غصے پہ میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنی اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اور ذرا تیسری حدیث سنو، ان نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تعالی مئات رحمہ وانزل منہا رحمتن واحدتن۔ حضرات گرامی توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، او لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ وہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، ویسے تو اللہ کی رحمت کی حد کوئی نہیں۔ پتر بیٹھے نو بٹھا بٹھا بٹھا، توجہ میں طرف کریں، اللہ کی 100 رحمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان للہ تعالی مئات رحمہ، اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ سارے ہاتھ کھڑ کر کے بولو، اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً، پروردگار عالم نے ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے۔ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اسی ایک رحمت کی وجہ سے دنیا میں محبت
मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं। हजरात मैं समझा कर आपको ये जगाना चाहता हूँ। मैं 15-20 मसले नहीं बयान करूँगा, 1 या 2 मसले बयान करूँ ताकि अच्छी तरह इस मजमे को समझ आ जाए, अच्छी तरह सबक याद हो जाए। उस एक रहमत की वजह से जो दुनिया में उतारी, इस कायनात में मोहब्बत के रिश्ते कायम हुए। बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं। एक रहमत जो अल्लाह ने दुनिया में उतारी, बहन भाई से मोहब्बत करती है, भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना। उस्ताद शागिर्द से मोहब्बत, शागिर्द उस्ताद से मोहब्बत करता है। उस एक रहमत की वजह से हत्ता के जंगल का दरिंदा भी जो चीर फाड़ के फेंक देता है, वो भी अपने बच्चे को प्यार करता है। अल्लाह ने एक रहमत दुनिया में उतारी है। हजरात तवज्जो करना, गौर करना। आज का प्रोग्राम जलसा कामयाब तरीन जलसा है। इंशाअल्लाह हमें मसला समझ आ जाए, हम जिस मकसद के लिए मस्जिद में आए हमारी निजात हो जाए। उस एक रहमत की वजह से कायनात अंदर मोहब्बत फैली है। गौर करना, मेरे पाक नबी ने फरमाया, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, व अखर अल्लाहु 99 रहमतल, व अखर अल्लाहु 99 रहमतल यरहम बिहा यरहम बिहा यरहम बिहा यौमल कियामा यरहम बिहा इबादहु यौमल कियामा। एक रहमत दुनिया में भेज कर खुदा तरसियां पैदा कर दी, एक रहमत दुनिया में उतार कर सिला रहमी के रिश्ते कायम कर दिए। 99 रहमतें रब के पास है, जिन रहमतों का 99 रहमतों का इस्तेमाल मेरा परवरदिगार क़यामत के दिन अपने बंदों पे करेगा। 99 रहमतों का इस्तेमाल कायनात का रब अपने बंदों पे क़यामत के दिन करेगा। मेरा ईमान है इंशाअल्लाह अकीदे तौहीदो शिरक ना हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जन्नत में जाएंगे, अल्लाह माफियाँ अता कर देगा। हजरात सही मुस्लिम की रवायत है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस कुदसी में अल्लाह पाक ने फरमाया, यकूलु फुलानुन लिफुलानिन लन यगफिरल्लाहु लिफुलानिन। अल्लाह अपने नबी को बयान कर रहे हैं, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाब हाजी अफजल साहब सिर्फ हदीसों का तर्जमा पेश कर रहा हूँ, हदीस भी सनद से पढ़ रहा हूँ, हवाला भी दे रहा हूँ, ताकि आज के प्रोग्राम का सबक याद हो जाए, दुनिया आखिरत संवर जाए। हजरात तवज्जो करना, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का पैगाम उम्मत को सुनाया कि फला बंदे ने फला बंदे के लिए कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह फला को माफ नहीं करेगा। और जिस तरह आज कोई बंदा गुस्से में आके कहता है अल्लाह ताला ने इसको माफ नहीं करना, अल्लाह पाक ने इसको जहन्नम में डालना है, अल्लाह पाक ने वही भेजी। ए मेरे पैगंबर, मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे किसने इख्तियार दिया कि तू किसी को जन्नती कहे, किसी को जहन्नमी कहे? हजरात समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
بولو بولو، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو کسی کو جنتی کہے کسی کو جہنمی کہے؟ اے میرے نبی، جس کے لیے اس بندے نے کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اسے بتا دو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے اور تجھے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تجھے کس نے کہا اللہ کی رحمت کو محدود کر دے؟ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ آسمانوں سے آواز آتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ آؤ جاؤ آ جاؤ، اور جہانیاں والو آ جاؤ، 14 پل والے آ جاؤ، چوک میتلے والو آ جاؤ، اٹھیٹ چک کے رہنے والو آ جاؤ، اے آ جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث پاک اندر آتا ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹی حدیث توجہ کیجئے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا، اِنَّ مِن کَانَ قَبْلَكُمْ، تم میں سے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی جب اللہ پاک نے اس کا عمال نامہ تولا، اس کے عمال نامے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، برائیوں کا عملہ بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا۔ سنا دوں یہ حدیث؟ توجہ ہے؟ برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، وَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ شَيْءٍ، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں تھی، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتے کہنے لگے، یا الہی حکم دیجئے اسے پکڑ کے جہنم میں پھینک دے، مگر پروردگار نے فرمایا، ٹھہر جاؤ میرے فرشتوں، ٹھہر جاؤ میرے فرشتوں، اس کی ابھی ایک نیکی بقایا ہے جو اس کو پتا یا مجھ کو پتا ہے، جو اس کو پتا ہے یا مجھ کو پتا ہے، اس نیکی کو میں پلڑے میں ضرور ڈالوں گا۔ عبدالوکیل صدیقی صاحب خطیب پاکستان، اللہ آپ کی محنتیں قبول فرمائے، انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان حضرت علامہ امجد صدیقی صاحب کا بھی خطاب ہوگا، مجھ سے پہلے جناب عطا اللہ مدنی صاحب بیان کر گئے، علماء آئیں گے بیان کریں گے، یہ جلسے ہوتے رہیں گے، رمضان آئے گا، اگلے سال بھی آئے گا، مگر پتہ نہیں تیری میری زندگی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو میں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے پروردگار نے فرمایا، اے فرشتوں رک جاؤ، ایک نیکی اس بندے کی ایسی تھی جو اس کو پتا ہے یا مجھ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر، آج میں اس کی وہ نیکی بھی، حاجی افضل صاحب، آج میں اس کی یہ نیکی بھی میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈال کے اسے انصاف دوں گا، اگر وہ نیکی اسے جنت میں لے جائے گی تو جنت میں بھیجوں گا، اگر وہ نیکی گناہوں پہ وزنی ہو گئی، اگر وہ نیکی برائیوں پہ بھاری ہو گئی تو میں اسے جنت میں ضرور بھیجوں گا۔ میرے محبوب نبی فرماتے ہیں، وہ نیکی لائی گئی، وہ نیکی کیا تھی؟ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی نا، پلڑا خالی تھا، جب نیکی یہ رکھی گئی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ ایک بار پھر کہہ دو، اونچی کہہ دو، اونچی کہہ دو،
گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میرے پروردگار نے فرمایا یا ملائکتی، او میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت کے بوئے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو۔ اونچی کہہ دو، اونچی کہہ دو، جنت کے دروازے کھول دو۔ حضرات توجہ میری طرف کرنا، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی دائیں بائیں نہ دیکھنا، میری طرف دیکھیں، توجہ کیجئے۔ او میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جنت میں جانے لگا، اس بندے نے اپنے پروردگار سے پوچھا میرے مولا وہ نیکی کون سی ہے جو تو کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے؟ مجھے تو کوئی پتہ نہیں، بتا تو صحیح وہ نیکی کون سی ہے؟ میرے پروردگار نے فرمایا تیرے دروازے پہ لوگ، دکھی لوگ، مجبور لوگ، بے آسرا لوگ، بے سہارا لوگ تیرے دروازے پہ آتے تھے قرضہ لینے کے لیے، تو انہیں قرضہ دے دیتا تھا۔ پھر جب وہ قرضہ واپس کرنے آتے تھے تو چھپ جاتا تھا، بیٹوں کو کہتا تھا کہنا ابو گھر نہیں، کدھر گیا ہوا ہے؟ بیٹے کہتے ابو جی قرضہ دینے والا آیا ہے، قرضہ لے کے آیا ہے، اور تو کہتا تھا یار جب لے کر گیا تھا تو اس کے پاس گنجائش نہیں تھی، پتہ نہیں کسی سے پکڑ دھکڑ کے لایا ہے وعدہ پورا کرنے کے لیے، چلو میں نہیں ملوں گا، 6 مہینے سال اپنی ضرورت اور پوری کر لے گا۔ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کو ڈھیل دے، میں رحمان ہو کے تجھے ڈھیل کیوں نہ دوں؟ تو بندہ ہو کے میرے بندوں کو ڈھیل دے، میں رحمان ہو کے اپنے بندے کو ڈھیل کیوں نہ دوں؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اپنے رب العالمین سے مانگا کر، اللہ تو آوازیں دیتا ہے آپ بندے میرے سے مانگ، میرے دروازے کھلے ہیں۔ آج جتنے گناہگار دکھی بیٹھے ہیں اپنے پروردگار سے کہہ دیں ایک بار ہاتھ کھڑا کر کے یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اونچی کہو نہ اونچی کہو، ایک بار پھر اونچی کہو، ایک بار پھر کہہ دو۔ آپ نے بولا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ جملہ ذرا وضاحت کر دوں، توجہ سے سننا۔ آج میری تیری پہلی ملاقات، مگر یاد رکھو گے اس ملاقات کو انشاءاللہ تڑپتے رہو گے انشاءاللہ، اور ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائیوں توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ رب العالمین سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہی جملہ بولا نا، اور اس جملے کی وضاحت سنو۔ رقم رمضان سے 27 رمضان آ گئی، آج 28ویں رمضان المبارک کی رات ہے۔ میرے پروردگار نے فرمایا توجہ توجہ توجہ، اے میرے بندے صبح ہوئی تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، رات ہوئی تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، شام ہوئی کہتے ہیں تو مجھے معاف کر دے۔ اے میرے بندے تو ہر وقت کہتے ہیں مجھے معاف کر دے۔ توجہ توجہ، مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ اے میرے بندے فجر ہے تو کہتے ہیں معاف کر دے، ظہر ہے تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، عصر مغرب عشاء ہے تو کہتے ہیں مجھے معاف کر دے۔ او اٹھیٹ چک چوک میتلا مسجد اہل حدیث میں بیٹھنے والوں، آسمان سے آواز آتی ہے، میں نے سن لیا کہ تم سب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بار نہیں، 70 بار نہیں، سینکڑوں بار نہیں، ہزاروں بار تو نے مجھ سے معافی مانگی، لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں، ایک میرا سوال ہے میرے بندے، میں تیرا رب العالمین ہوں، تو مجھ سے رو رو کر کے معافیاں مانگتا ہے، میرا ایک سوال ہے،
اللہ کیا سوال ہے؟ تو گڑ گڑا کے کہتے اللہ مجھے معاف کر، جملہ سمجھ آ جائے، بآواز بلند اللہ اکبر کہنا ہے، صحرائے مدینہ تک آ جائے۔ میرا ایک سوال ہے میرے بندے، تو بار بار صدیقی صاحب تو بار 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 کہتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے میرے بندے، اے میرے بندے، کبھی تو نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ کبھی تو نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ بار بار تو مجھے کہتے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے بندے تیرے معافی مانگنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ تیرے آنے میں دیر ہے، میری رحمت کے آنے میں کوئی دیر نہیں۔ بس میرا ایک سوال ہے، میں تو معاف کر دوں گا، کبھی تو نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ اپنی بہنوں کے لیے دل کے دروازے بند کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو جھڑکے دینے والوں، اپنے رشتہ داروں کے لیے رشتے ختم کر کے دروازے بند کرنے والوں، آؤ نا میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، انشاءاللہ آج کا پروگرام شاندار بھی ہوگا، جاندار بھی ہوگا، اور انشاءاللہ معاشرہ سنورے گا۔ سارے بولو، سارے بولو، معاشرہ سنورے گا، معاشرہ سنورے گا۔ اللہ اکبر، کبھی تو نے بھی کسی کو معاف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج تیری بہن سے لڑائی، بھائی سے لڑائی، ماں باپ سے لڑائی، آج ہر کسی سے تیرے ناتے رشتے ختم ہیں۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، دمشق کی جامع مسجد کے خطیب ہیں، وقت کے قاضی ہیں، وقت کے خطیب ہیں، وقت کے محدث ہیں۔ حضرات صدیقی صاحب سٹیجتے آ جاؤ، انشاءاللہ آپ آئیں گے، میں اپنی بات سمیٹوں گا۔ حضرات توجہ، میری طرف توجہ ہے؟ میری بات سمجھ لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی میں بس کر دوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب بولو، پہلی ملاقات یاد رہے گی؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے، میرے پاک پیغمبر کا صحابی ہے، دمشق کی جامع مسجد میں خطیب ہے۔ جب جمعے کا خطبہ دیتا ہے صدیقی صاحب، 18,000 لوگ جمعے میں شریک ہوتے ہیں۔ آج سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہے، توجہ میری طرف۔ اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، بہن بھائیوں کو بلایا، اپنے شاگردوں کو بلایا، جماعتیوں کو بلایا، ملنے والوں کو بلایا، اور زبان سے فرمانے لگے، میں تمہارا خطیب بھی ہوں، میں تمہارا امام بھی ہوں، میں تمہارا محدث بھی ہوں، میں تمہارا استاد بھی ہوں، میں نے کافی عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے۔ اور میاں خطیب ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، حضرت علامہ عبدالوکیل صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ میرا جنازہ اسی مسجد سے اٹھے گا۔ اتنی بڑی بات انہوں نے وفا کے لہجے میں کہہ دی، اتنی بڑی بات انہوں نے محبت کے لہجے میں کہہ دی۔ اس کا مطلب ہے جماعت بڑی اچھی ہے یہاں کی، کہ جماعت کا خطیب یہ جملہ بولے، اور ملتان سے آئے ہوئے اس مسافر نے یہ جملہ سنا ہے کہ علامہ عبدالوکیل صدیقی بولے کہ میرا جنازہ اس مسجد سے اٹھے گا۔ اس کا مطلب ہے صدیقی صاحب جماعت آپ کو اچھی ملی ہے، آپ جماعت کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جماعت آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یہی انداز ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آخری وقت ہے، اور لوگوں توجہ کرنا، رشتہ داروں کو بلا کر سلسلۃ الصحیحہ جلد نمبر 3 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، فرمانے لگے یارو میں دنیا چھوڑ کر اگلے جہان جا رہا ہوں، اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اور یارو بلایا اس لیے زندگی تمہارے ساتھ گزاری، کبھی زیادتی کوئی
غلطی کوئی کسی پر کسی قسم کا کوئی مجھ سے ظلم ہو گیا ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ ساری جماعت بیک زبان بولی، سارے شاگرد بیک زبان بولے، رشتہ دار بیک زبان بولے، اے استاد محترم، اے قاری صاحب، اے خطیب صاحب، محدث صاحب، آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ، ہم سارے آپ پہ راضی ہیں۔ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، آپ اخلاق کے اچھے، گفتار کے اچھے، کردار کے اچھے، زبان کے اچھے، آپ عقیدتاً اچھے، آپ بہت اچھے ہیں، ہم آپ پہ راضی ہیں۔ اٹھیٹ چک چوک میتلا کے رہنے والے مسلمانوں غور کرنا، آج قاری جمیل اجمل گورایا تیرے علاقے میں آیا ہے، مسجد کے اندر آیا ہے، حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی کی دعوت پہ آیا ہے۔ آج نوٹ کر پیغام جو دینا چاہتا ہوں، توجہ سے ذرا سننا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگلا جملہ سن ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا، جب لوگوں سے معافی مانگ لی، فرمانے لگے وہ سامنے دیکھو میرا اونٹ باندھا ہوا ہے، اس اونٹ کا نام دامون رکھا ہے، محبت کے لہجے میں اونٹ کا نام دامون رکھا ہے، میرے دامون اونٹ کو کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ دامون اونٹ کو کھول کر ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس لائے۔ حضرت سیدنا ابو دردہ کھڑے ہوئے، آخری لمحات ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اللہ اکبر، توجہ کرنا، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے، چودھری وسیم سے وقاص سے توجہ کرنا، حضرت علامہ جناب امجد صدیقی صاحب کی موجودگی میں میری جماعت کا ذمہ دار خطیب، میری جند جان، مومنوں کی دلوں کی دھڑکن، اللہ جس ماں نے جمع ہے اس ماں نو سلامت رکھی، اچھی آمین آکھو، اللہ ہر خطیب کو سلامت رکھ، ان کے والدین کو سلامت رکھ، ان کا مفصل خطاب مگر طالب علم کا سبق بھی سنتا جا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا گیا، اونٹ کے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے، اگر جملہ سمجھ آ جائے تو کیا بولے گا؟ اللہ اکبر، کیا بولے گا؟ سارے بولیں گے یا 10-15 بندے بولیں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، سارے بولو گے؟ بولو کیا بولو گے؟ پھر بولو کیا بولو گے؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اونٹ کے چہرے پہ پھیرے اور زبان سے کہنے لگے، اے تمون اونٹ، دنیا سے جا رہا ہوں، بندوں سے، مخلوق خدا سے میں نے معافی مانگ لی ہے۔ اور چیک چوک میتلا اٹھیڑ چک والو توجہ کرنا، جہانیہ والو، او لوگوں غور کرنا، حضرت ابو دردہ فرمانے لگے مخلوق خدا سے معافیاں مانگ لی، اے دامون اونٹ، 32 سال میں تیرے ساتھ رہا ہوں، اگر ابو دردہ سے کوئی سخت کلامی یار تیرے ساتھ بھی ہو گئی ہو تو بھی معاف کر دینا، تو بھی معاف کر دینا۔ پھر میں خطیبانہ انداز میں کیوں نہ کہوں، یارو معافیاں منگن والے تے جانوراں تو بھی معافیاں مانگ گئے، جانوراں تو بھی معافیاں منگے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو دنیا سے جائے، تیرے اوپر تیری بیوی ناراض ہو، تیرے اوپر تیرا خامد، یعنی بیوی کا اگر جنازہ ہے تو اس کا خامد ناراض ہو، تو کیسا مسلمان کہ تو دنیا سے جائے، تیری ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، ہمسایہ ناراض ہو، تو کیسا مسلمان ہے دنیا سے جائے، تیرے اوپر تیری بیٹی کے حقوق باقی ہوں، تیری بیٹی کل قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں شکایت کرے، اللہ میرا بابا تہجد گزار تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تجھ سے بار بار معافیاں مانگتا تھا، مگر اس میرے بابے نے میرے ساتھ زیادتی یہ کی ہے، اس نے مجھے شریعت کا جو حق بنتا تھا وراثت کا مجھے حق نہیں دیا۔ اللہ اکبر،
میں آج سے چند ماہ پہلے، تقریباً 2 مہینے پہلے مدینہ المنورہ میں تھا. الحمدللہ اللہ آپ کو بھی لے جائے. اونچی کہیں آمین. اللہ آپ سب کو لے جائے. اور وہاں کے ایک مفتی نے، شیخ نے، مسجد نبوی کے ایک مفتی نے واقعہ سنایا. سنا دوں؟ جزاکم اللہ. ایک شخص ہے، اس کی بیٹی بیمار ہے اور بیٹی کی عمر 50 سال ہے. کتنی ہے؟ 50 سال بیٹی کی عمر ہے. سیف سیڈی سینٹر والے بھائی آپ بھی ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے یہ آواز پوری دنیا تک پہنچانی ہے. یہ آواز ایک مظلوم کی آواز ہے. یہ آواز ایک بے سہارا کی آواز ہے. یہ آواز ایک بے آسرا کی آواز ہے. کعبہ کے رب کی قسم، آج لوگوں نے اس دنیا کی ہر ریت کو پورا کیا، مگر پورا نہیں کیا تو محمد مصطفیٰ کی شریعت کو پورا نہیں کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پورا نہیں کیا، احکام خداوندی پہ عمل نہیں کیا، سیرت طیبہ پہ اپنے کردار کو نہیں چلایا. آؤ میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، چوک میتلا اٹھار چک کی مسجد حاضہ میں آنے والے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، سنو. ایک عربی ہے، عرب کا 50 سال کی بیٹی ہے، ایک شخص ہے اور گھر میں بیمار ہے. جب باپ گھر آیا، دوائیوں کا شاپر بھرا ہوا ہے. اپنی بیٹی کے سرانے دوائیوں کا شاپر رکھا. بیٹی کو کہتا ہے، بیٹی اللہ تجھے شفا دے. بیٹی نے کہا، ابو جی آج دعا آپ نہیں کریں گے، آج دعا میں کروں گی. ابو جی آمین کہیں. بابے نے آمین کہی. ابو جی دوبارہ آمین کہیں. بابا جی نے دوبارہ آمین کہی. او میری بیٹی 166 ہے، چلو کی ہو گئے جے 68 کہہ دیتا ہے. تسی دین میں چنیاں غلطیاں کر دو، کدی احساس ہویا ہے صدیقی صاحب؟ یہ دین نو الٹ پلٹ کر دینا نے کدی احساس کیتا ہے؟ جے میں 68 نو چک کے تھے لے آتے 66 نو تھے چک کے لے گیا. توجہ کیجئے بھائی، غور کیجئے. ابو جی آج دعا میں کروں گی. ہے بیٹا دعا کر. دلوں پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سنو، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے. ابو جی میں دعا کروں گی، آمین کہیں. 2 بار بابے نے آمین کہی. پتر دعا تے کر. ابو جی تیسری بار آمین کہیں. باپ نے 3 بار ایڈوانس آمین کہی. بیٹی اب دعا کرنے لگی. اب دعا بیٹی کی سمجھ آئے تو کیا کہو گے؟ سارے بولو نا، اللہ. کیا کہو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹی نے دعا کی. وہ 166 چک کے رہنے والوں سنو. اس بیٹی نے کہا، ابو جی توجہ توجہ، ابو جی میں دعا کرنے لگی ہوں،
اللہ آپ کو جنت سے محروم رکھے جس طرح آپ نے مجھے، میں 50 سال کی ہو گئی، مجھے میرے حق شادی نکاح سے محروم رکھا ہے۔ رشتے آتے تھے، تو کہتا تھا قد چھوٹا ہے اس کا، رنگ کالا ہے، غریب ہے، برادری نہیں، جوڑ نہیں، کاروبار نہیں، ہماری بیٹی سے ملتا جلتا نہیں۔ 50 رشتے آئے، ابا تو نے 50 رشتے ٹھکرائے، حتیٰ کہ میری عمر 50 سال کی ہو گئی، میں بیمار ہو گئی، اتنی شدت کی بیماری میں رات کو فوت ہو جاؤں یا کل صبح میرا اعلان ہو جائے گا، ایک پیغام دے کے جا رہی ہوں۔ بیٹوں کی شکایتیں، تیرے بیٹوں کی شکایتیں لوگ تیرے دروازے پہ لے کے آتے تھے، مگر میں نے 50 سال کی عمر تک تیرے گھر کی 4 دیواری میں عزت سے زندگی گزاری ہے۔ میرا کبھی شکوہ نہیں آیا، میری کبھی شکایت نہیں آئی، کبھی کسی نے میری طرف انگلی کا اشارہ نہیں کیا۔ مجھے کس بات کی سزا دی ہے کہ مجھے میرے حق کے نکاح سے محروم رکھا؟ اور مسلمانوں، آؤ اللہ سے معافیاں مانگنے والوں، رب کا پیغام ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو۔ پر وہ یہ بھی کہتا ہے مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے میرے مخلوق سے، مخلوق خدا سے رابطے صحیح کر لو، اپنے معاملات ٹھیک کر لو۔ مجھ سے مانگو گے میں تو معاف کر دوں گا اپنے حقوق، مگر بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ مظلوم معاف نہ کرے۔ میری زندگی کا مقصد، تیری زندگی کا مقصد ایک ہونا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے حاملین، رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آج عہد کر لو، ہمیں رب معاف کرے گا جب ہم مخلوق خدا کو معاف کریں گے یا مخلوق خدا سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہے کوئی بڑی محفل میں وعدہ کرے ہاتھ کھڑا کر کے، میری جس سے لڑائی ہے، نفرت ہے، دوری ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، سال گزر گئے، کئی سال گزر گئے، میں نے رشتے ناتوں میں لڑائی اور دیواریں کھڑی کر دی ہیں نفرت کی، آج بیان سن کے، اللہ کا قرآن سن کے، کالی کملی والے کا فرمان سن کے، آج میں وعدہ کرتا ہوں قاری صاحب مسجد میں اپنے رب سے کہ انشاءاللہ جو دیواریں دشمنی کی، نفرت کی، حسد کی، چغلی کی، غیبت کی میں نے کھڑی کی ہیں، وہ دیواریں میں خود گراؤں گا، اور جو رشتے میری وجہ سے دور ہوئے ان رشتوں کو میں قریب کروں گا۔ آج پتہ چلا ہے نماز ضروری ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، وضو بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، قربانی بھی ہے، صدقہ بھی ہے، سخاوت بھی ہے، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ مجھے پتا ہے سب کچھ دین ہے، مگر یہ دین میرے اس وقت کام نہیں آئے گا جب میدان حشر میں ایک بندے نے بھی میرے خلاف شکایت کر دی اور وہ حق پر ہو، میری ساری عبادت، دین کے انبار، نمازوں کے انبار، زکاتوں کے انبار، خیراتوں کے انبار، وضو کے انبار، میری تمام تسبیحات کے انبار یہ ختم ہو جائیں گے۔ ایک مظلوم نے بھی شکایت کر دی، 106 چک والو، میتلے والو، جہانیہ والو، سن لو، میرا پیغام نہیں، مدینے
والے کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے ہمسایہ محفوظ نہ ہو، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ نہ ہو۔ آؤ، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا آج کیا فیصلہ ہے؟ آج آپ کدھر ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ شیطان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یا رحمان کے نبی محمد مصطفیٰ کی شریعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ تو نے نفرتی ہی پھیلائی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، اللہ اکبر، میں جب آنے لگا نا صدیقی صاحب، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں جب آنے لگا 2 صدیقی جمع ہیں، کوئی تیسرا بھی ہے؟ ہاں جی، صدیقی صاحب نے مجھے کہا، میرے اس بچے نے کہا، قاری صاحب جماعت غریب ہے، کمزور ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو صرف 2000 روپیہ دیں گے، آئیں گے؟ انہوں نے مجھے بولا، کیا بولا؟ ایسی ہے نا، جھوٹ تو نہیں، سنے، انہوں نے پہلے مجھ سے ٹائم لیا، پھر تقریباً 4-5 دن بعد مجھے دوبارہ فون کیا کہ جناب آپ کو صرف 2000 ملے گا، آپ آ سکتے ہو؟ جو خطیب ایک خطبہ دے اور 20,000 کا خطبہ ہو، 15,000 خطبہ ہو، آپ 2000 لیں گے؟ میں نے کہا میں آ جاؤں گا، آپ 2000 بھی نہ دینا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ابھی میں گاڑی میں آ رہا تھا، میرے محترم جناب چودھری الحاج محمد وسیم صاحب یہ گاڑی چلا رہے تھے، چودھری وقاص صاحب بھی موجود تھے، مجھے ملتان سے فون آیا۔ کیا فون آیا آپ بتائیں ذرا؟ نہیں بتا دیں، آپ کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے، بتائیں۔ جمعہ مانگا تھا ملتان والوں نے نا جی، تو انہوں نے ادھر کوئی نہیں کر رہے، چلو بولے۔ بس جمعہ 4-5 دن پہلے اعلان کروایا 27ویں رات کو، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم آپ خرچہ نہیں دیں گے تو آپ جمعہ پڑھاؤ گے یا نہیں؟ قاری صاحب نے کہا میں جمعہ ضرور پڑھاؤں گا۔ یہ جماعتیں، یہ روگ، یہ تنظیمیں، یہ معاملات رازق نہیں ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، رازق اللہ کی ذات ہے۔ رازق کون ہے؟ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، آپ خدمت کریں نہ کریں، ہم آئیں گے، ہم آئیں گے تمہاری اور اپنی تربیت کرنے کے لیے۔ سید شاہ ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ سنا دوں، اجازت ہے؟ میرے ملتان کی سرزمین پہ، میرے ملتان کی سرزمین پہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاہ جی، شاید آپ نے نام سنا ہو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ خونی برج چوک کے اندر 10 محرم کے گزرنے کے بعد 11 محرم کو شان صحابہ پہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ قرآن کتنا پیارا ہے، اور لوگ کھڑے ہو کے شاہ جی کا قرآن سنتے تھے۔ ختم نبوت کا دفاع کا سپاہی، آخری وقت ہے، صدیقی صاحب قلم اٹھا کے وصیت کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، سنا دوں وصیت، سنا دوں وصیت، لکھ رہے ہیں کہ میں فوت ہو جاؤں گا، مجھے پتا ہے میرے جنازے میں بڑے بڑے علماء آئیں گے، عالم دین کے جنازے میں علماء آئیں گے، شیخ الحدیث آئیں گے، شیخ القرآن آئیں گے، بلوچی سندھی کشمیری آئیں گے، مفتی محمود جیسے لیڈر آئیں گے۔ ہائے، غور کیجئے، جب میں مر چکا ہوں گا اور بڑے بڑے شیخ الحدیث کھڑے ہوں گے، فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ شاہ جی کا جنازہ کون پڑھائے۔ اتنے عالم آئے کھڑے، کس کو کہیں؟ میں لکھ کے جا رہا ہوں، میرا جنازہ، بات سمجھ آئے تو کیا کہو گے؟ ایمی کہو گے؟ ایستا کیا بولو گے؟ میں لکھ کے جا رہا ہوں، میرا جنازہ
166 चकवालो सुनो, मेरा जनाजा बड़े बड़े उलमा शयूख होंगे, मगर मेरा जनाजा मेरा ही बेटा सैयद अबू ज़र शाह गफारी पढ़ाए, क्योंकि मेरा बेटा रोजाना तहज्जुद में 10 सिपारे कुरान के पढ़ता है। बेटे की हरकत व सकनात का बाप को पता होता है। ये बेटा कितना खुश नसीब है कि जिसके बाप ने, वालिद किरामी ने वसीयत की कि मेरी मैयत में जनाजा मेरा बेटा पढ़ा है। जियो, जीने दो, मखलूक खुदा को जीने दो। आओ, अल्लाह तुम्हें बुलाता है, आओ मेरे दरवाजे पे, मायूसी ना करना, आ जाओ, मगर पहले मेरी मखलूक से सुलह करके आओ। आज मेरा यही पैगाम था, आज मेरी यही गुजारिश थी, आज मेरी यही नवाजिश थी, आज मेरी यही आपसे एक दरख्वास्त है। जिम्मेदारान बैठे हैं, समझदार बैठे हैं, अहले अक्ल अहले खिर्द बैठे हैं, दानिशमंद बैठे हैं। आओ आज फैसला करो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हाथ खड़े करके इंशाअल्लाह आज के बाद किसी पर जुल्म ज़ियादती नहीं करेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह जो ज़ियादतियाँ जुल्म हुए, फजर की नमाज पढ़ के, या अभी जिसके पास मोबाइल है नंबर राबते हैं, या फजर की नमाज पढ़ के उनके पास जाएंगे या कॉल करेंगे, यारो हमसे गलती हुई या तुमसे गलती हुई, हम तुमको माफ़ करते हैं, तुम हमको माफ़ कर दो। जब तुम हमको माफ़ करेगा, हम तुमको माफ़ करेगा, कायनात का रब मुस्कराएगा, फरमाएगा हम तुम दोनों को माफ़ करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।